بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلاول بھٹو لاہور سے الیکشن لڑیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب ہواؤں کا رخ ہے۔ یہ تمام باتیں ہیں، یہ تمام بازگشتیں جو اس وقت سنائی دے رہی ہے، سیاسی میدان میں سنائی دے رہی ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مستقبل کے حوالے سے واضح اشارے مل رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اب لیول پلینگ فیلڈ مل چکی ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون اب تک امیدواروں کا اعلان نہیں کر سکی، کون کس سیٹ سے لڑے گا، کس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، آئی پی پی کا مستقبل کیا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، اب تک واضح نہیں ہو سکا کہ کون کاغذات جمع کرا سکا ہے اور کس کے کاغذات چھین لیے گئے ہیں، یا اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میرے کاغذات چھین لیے گئے ہیں۔ بہرحال بلے کا نشان بھی موجود نہیں ہوگا۔ لیول پلینگ فیلڈ کتنی ہے، کیسے ہے، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ بات آج کے پروگرام میں کریں گے، قمر زمان کائرہ صاحب موجود ہوں گے، ان سے ضرور بات کریں گے۔ اور پروگرام کے آخر میں پاکستان کو معاشی میدان کے اندر محسوس ہوتا ہے کہ مشکلات کچھ حل ہوئی تھی، لیکن سٹاک مارکیٹ جو بہت تیزی سے 2-3 ہفتے پرفارم کرتی رہی، آخر کار نیچے کی طرف جانا شروع ہوئی، ڈکلائن اس کے اندر شروع ہوا۔ اب اس کی کیا وجہ تھی؟ پاکستان کو الیکشن اور الیکشن کے بعد کس طرح کے خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، خاص طور پر معاشی میدان میں۔ بہت شکریہ قمر زمان کائرہ صاحب آپ کے وقت کا۔ سر کائرہ صاحب، اطلاع آ رہی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب لاہور سے الیکشن لڑیں گے، تو کیا آپ اس کی تصدیق کر سکیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور سے بلاول بھٹو صاحب کو الیکشن لڑوائے گی، یا صرف کاغذات جمع کرائے گئے ہیں؟ میں یہ تجویز ضرور تھی کہ چیئرمین صاحب کو پنجاب سے الیکشن لڑنا چاہیے، لیکن وہ لاہور سے الیکشن لڑیں گے یا نہیں، یہ بات آپ کو ہماری پنجاب کی جو تنظیم ہے یا چیئرمین صاحب کا سیکریٹریٹ سرٹیفائی کر سکتا ہے۔ میری ابھی ان سے بات نہیں ہوئی، میں شام تک اس بات کو فائنل بتا سکوں گا، کیونکہ میری ان سے یا پنجاب تنظیم سے بات نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ کہہ رہے صاحب، پنجاب میں کیا تیاریاں ہیں آپ کی؟ کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، سولو فلائٹ کریں گے؟ پنجاب بھی بتا دیجئے گا، اور پاکستان میں بھی موسٹ لائکلی آپ کس کے ساتھ جانا پسند کریں گے، یا پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہے کہ الیکشن اکیلے لڑنا ہے؟ نہیں، اکیلے لڑنے کا کوئی یہ نہیں ہے کہ ضد ہے ہماری کوئی، لیکن جو لائک مائنڈڈ لوگ جن سے آپ الیکشن مل کے لڑ سکتے ہیں، ان سے مذاکراتی عمل کے پی کے میں بھی شروع ہے۔ پنجاب کے اندر بھی کچھ تنظیم نے فیصلے کیے ہوئے ہیں، میرے خیال میں آج کل میں وہ باتیں سامنے آ جائیں گی، ابھی میرا مناسب نہیں ہے۔ لیکن کچھ ہمارے جو تنظیمیں ہیں، جس طرح وحدت المسلمین ہے یا اس طرح کی اور تنظیمیں ہیں، یا پیٹ ہے، عوامی تحریک جو ہے، ان کے ساتھ گفتگو جاری ہے اور یہ کسی کنکلوژن پہ آ سکتی ہے۔ اچھا کائرہ صاحب، مقامی سطح پر ہر امیدوار کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ اپنی ایڈجسٹمنٹ کے لیے مرکزی پارٹی کو بتا سکے، یا جو ہے وہ پارٹی نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے ایڈجسٹمنٹ کا سارا اختیار؟ نیچرلی پارٹی ایڈجسٹمنٹ کا اختیار پارٹی کے پاس ہی ہوتا ہے، یہ انڈیویجول کینڈیڈیٹ کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ پارٹی نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ایڈجسٹمنٹ اگر کرنی ہے تو کون سی وہ جماعت ہے، کہیں اس کا تعلق ہمارے جو نظریہ ہے یا ہمارا جو پرنسپل ہے کیا اس سے بالکل متصادم تو نہیں ہے، تو یہ اختیار حتمی طور پہ تو پارٹی کے پاس ہی رہتا ہے۔ لیکن اگر مقامی ایڈجسٹمنٹ کہیں انڈیپینڈنٹ کسی کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہے تو وہ پارٹی سے مشاورت کر سکتے ہیں، میرے خیال ہے۔ اچھا، کنڈی صاحب کی ایک اپیل سامنے آئی جو انہوں نے اپنے حلقے کے اندر کی، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہمیں ووٹ دیں کیونکہ ہمارا مقابلہ انہی لوگوں سے ہے کہ جن سے آپ کا مقابلہ ہے۔ تو یہ اس بیان کا کیا جو ہے وہ سیاق و سباق تھے؟ کیا پارٹی کی پالیسی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے اپیل کی جائے کہ وہ آپ کو ووٹ دیں؟ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، اگر انہوں نے کوئی اپیل کی ہے تو یقیناً وہ پارٹی کی مرضی صحیح ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایسا ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں ابھی میرے لیے کچھ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ میری ان سے کوئی اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی۔ اچھا کائرہ صاحب، لوگ ہواؤں کے رخ کی بات کرتے ہیں، اور اب تو سوشل میڈیا کے بعد ہر فرد کے پاس کوئی ایک ٹول ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے۔ تو فیصل واڈا صاحب کی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی، اور پھر بگٹی صاحب جو ہے وہ شامل ہوئے اچانک آپ کی پارٹی کے اندر، تو اس کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے۔ میں نے بگٹی صاحب کے اوپر آپ سے ایک سوال اور بھی کرنا ہے، لیکن کیا واقعی آپ کے بھی علم میں ہے کہ کوئی ہواؤں کا رخ اب پیپلز پارٹی کی جانب ہے؟ ہواؤں کا رخ، پیپلز پارٹی ہواؤں کے رخ پہ نہیں، عوام کے رخ پہ باتیں کرتی ہے جی ہمیشہ۔
ہم نے تو بہت پہلے کہا تھا جب میاں صاحب گئے اور سارے میڈیا میں ایک شور ہو گیا کہ جیسے فتح ہو گیا سارا بلوچستان، تو ہم نے اس وقت بھی سب دوستوں کو کہا تھا کہ ہم ذرا اپنے طریقے سے چلتے ہیں، ہم زیادہ ذرا اس پہ شور نہیں کرتے۔ آج کل یہ رواج ہو گیا ہے کہ میڈیا کے اندر بہت زیادہ پروجیکشن، بھلے وہ وقتی ہو، بھلے وہ فرضی ہو، لیکن اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ تو ہم نے تو بار بار یہ بات کہی ہے کہ ہمارا نقطہ نظر اس سے بالکل مختلف ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی میں لوگ آئیں گے اور آپ سرپرائز ہوں گے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی بعد کا ہواؤں کا رخ تبدیلی کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے ساتھ دوستوں کے پہلے رابطے موجود تھے، اسی کی بنیاد پہ ہم آپ سے یہ بات کہہ رہے تھے۔ اچھا قاہرہ صاحب، آپ ایک بڑے پرانے سیاسی کارکن ہیں، میں اس لیے جسارت بھی آپ سے کر رہا ہوں اس سوال کی۔ مجھے ذاتی طور پہ بڑا عجیب سا لگا کہ ایک فرد جس کی ذمہ داری امپائرنگ کی تھی، اچانک کھلاڑی کے آؤٹ ہونے پہ یا الیکشن کنفرم ہونے کے اوپر وہ امپائرنگ چھوڑ کر، وزارت داخلہ چھوڑ کر جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی طرف چلا گیا ہے۔ تو یہ تو عجیب و غریب پاکستان کے اندر دستور نہیں ہے کہ آپ 2-3 مہینے جو ہے وہ اقتدار کے مزے کریں، نگرانی کرتے رہیں، اور اس کے بعد اچانک آپ الیکشن لڑنے کے لیے فیلڈ میں اتر کر آ جائیں۔ ٹھیک ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے، لیکن اگر اس طرز عمل کی بات کی جائے تو یہ عجیب و غریب آپ کو صورتحال نہیں لگتی کہ نگرانی کرتے کرتے آپ الیکشن لڑنا شروع کر دیں؟ جی ایسا ہے، جن دوستوں نے نگران سیٹ اپ پہ آنا ہو انہیں یہ سوچ کے آنا چاہیے کہ انہوں نے الیکشن میں نہیں جانا، کیونکہ جو نگران سیٹ اپ کی روح ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایک نیوٹرل پرسن کے طور پہ بیہیو کریں، اور آپ اگر ایک وزارت میں رہیں اور اس کے بعد جا کے این الیکشن کے موقع پہ، تو یہ سوال تو بہرحال اٹھیں گے اس سے۔ ایسا آئندہ محتاط رہنا چاہیے، جو اب آپ بھی آئیں وہ یہ فیصلہ کر کے آئیں کہ وہ الیکشن میں نہیں جائیں۔ اچھا، آپ لوگوں کا انتخابی شیڈیول کب اناؤنس ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا، جلسوں کا، اور اس کے ساتھ ساتھ کس کو ٹکٹس ملی ہیں، یہ سب کچھ کیا پیپلز پارٹی نے پلان کیا ہے؟ ابھی تک کسی جماعت نے ٹکٹس کا فائنل شیڈول نہیں دیا، ہمارا بھی جو ہے وہ جلد جب اس کی ضرورت ہوگی تو وہ ساتھ ساتھ شیڈول آتا جائے گا، اور جلسوں کا جو ہے وہ اب یہ الیکشن کا مرحلہ یہ پہلا تھا نامینیشنز کا، یہ ختم ہوا ابھی، کیونکہ سیکورٹی کے دن ہیں اور اس میں بھی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں مصروفیت ہوتی ہے، اور 27 دسمبر کیونکہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی برسی ہے، اور ہم نے اس دن سب نے اکٹھے ہو کے وہاں پہ وہاں سے کمپین کا آغاز کرنا ہے، سو اس کے بعد شیڈول جو ہے وہ آ جائے گا۔ قاہرہ صاحب، آپ خود کہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، کس کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں، کیا چیلنجز آپ کو سامنے آ رہے ہیں، اور ایک پاکستان تحریک انصاف کی پاپولرٹی کا ایک بڑا جو ہے وہ معاملہ کہا جاتا ہے کہ جی بہت پاپولر ہے، تو کیا زمینی حقائق بھی آپ کو اپنے حلقے میں جب جاتے ہیں تو اس طرح کے کوئی محسوس ہوتے ہیں؟ دیکھیے، پاپولیرٹی کو گیج کرنے کا طریقہ تو ہوتا ہے کہ آپ الیکشن میں جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ یہ جو ہوتا ہے نا، آپ کا سرویز ہوتے ہیں، آپ نے 100 لوگوں سے پوچھا، اب آپ کن لوگوں سے پوچھتے ہیں، کس طرح کے سوال ڈیزائن کرتے ہیں، آپ کو اتفاق سے کتنے کون سے لوگ ملتے ہیں، یہ سارا کچھ مکس میچ ہوتا ہے، لہٰذا یہ کوئی سرٹن نمبر نہیں ہوتا۔ میں اگر حلقے میں جاتا ہوں تو جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، بالکل ان کا اپنا ووٹ بینک ہے، لیکن لوگ میرے ساتھ تو آگے شیئر نہیں کرتے کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے۔ میں جب جاؤں گا تو پھر تو میرے لیے مجھے حمایت کا اعلان کریں گے یا مجھے کہیں گے کہ اچھا سوچ کے بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ایک قاہرہ صاحب، اگر ایک لبرٹی میں آپ سے لوں، ایک سوال اور آپ کی جانب ہے، لطیف کھوسہ صاحب کو زرداری صاحب نے جو ہے وہ یک جنبش زبان جو ہے وہ پارٹی سے فارغ کر دیا، لیکن اعتزاز صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی میں ان کی رائے کے حوالے سے اختلاف ہے، یعنی کہ ان کو نکالنے کے اندر زرداری صاحب نے کچھ جو ہے وہ پس و پیش سے کام لیا۔ تو دونوں بزرگ رہنماؤں کے حوالے سے الگ الگ پالیسی کیوں تھی؟ دونوں کے ساتھ الگ الگ نہیں جی، اپنے اپنے ایکشنز ہوتے ہیں، ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، ان کے اعمال ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب اختلاف رائے رکھتے ہیں، بڑی زوردار اختلاف حیثیت ہے، انہوں نے پارٹی کو بڑا سرو کیا ہے۔ کھوسہ صاحب بھی پارٹی کے پرانے ساتھی تھے، ان کی بھی بڑی خدمات تھی، لیکن انہوں نے اب کہ وہ راستہ اختیار کر لیا تھا جس کی بدولت اب ان کا پارٹی کے ساتھ چلنا یا پارٹی کا ان کے ساتھ چلنا یہ مشکل ہو گیا تھا، اس لیے پارٹی نے یہ فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ کوئی خوشی کا فیصلہ تو نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے لیے بھی، کھوسہ صاحب کے لیے بھی،
لیکن یہ بہرحال ان کے اپنے فیصلوں کی بدولت ہوا ہے، جو ایک مشکل فیصلہ، تکلیف دہ فیصلہ پارٹی نے کیا۔ اچھا، نون لیگ محسوس ہوتا ہے کہ جو سندھ میں اتحاد بن رہا تھا پیپلز پارٹی مخالف، اس سے کچھ تھوڑا سا پیچھے ہٹتا دکھائی دے رہی ہے، تو کیا کوئی بیک ڈور نیگوسیشن ہے یا کچھ ایسی بات چیت آپس میں ہوئی ہے کہ جی کیا کریں گے سندھ میں جا کے لڑکے، آپ کو کچھ ملنا نہیں ہے؟ کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا قائرہ صاحب؟ یار یہ آپ جس طرح سوال ڈیزائن کرتے ہیں مجھے تو حیرانگی ہے، کیا سیاست اتنا ہی شغل کا کام ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے اس طرح کی مشاورت کرتے ہیں؟ جماعتیں اپنے اپنے نقطہ نظر سے چلتی ہیں۔ مسلم لیگ نے جب اتحاد جا کے اناؤنس کیے تھے تو ہم اسی وقت کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ کے لیے یہ اتحاد پالنا ممکن نہیں ہوگا، لیکن اس وقت بڑا شور تھا کہ جی سندھ فتح ہو گیا، پیپلز پارٹی کے لیے مسائل پیدا ہو گئے، تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا یہ ان نیچرل الائنسز ہیں، یہ چلیں گے نہیں، اور وہ بیچ چوراہے پھوٹ گئے۔ اس پہ ہمارا جا کے باتیں کرنے کا یا اس طرح پالیٹکس نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا قائرہ صاحب، میں ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آتا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید، قمر زمان قائرہ صاحب میرے ساتھ موجود ہے۔ کچھ بات کرتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، کیونکہ بڑے سوالات اٹھتے رہے ہیں، کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے اندر بھی بعض پارٹیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ قائرہ صاحب، سائفر کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ کی جو کارروائی تھی، اس کو نون لیگ نے تو غیر معمولی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی بہت سارے معاملات کے اوپر کہ جہاں قومی مفادات کو ٹھیس پہنچی اور کورٹ نے بڑی آسانی کے ساتھ اس کے اوپر کمنٹس پاس کر دیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ دیکھیے، ضمانت کی حد تک تو اور بات ہے، یہ جو ججز کے کمنٹس ہوتے ہیں یہ اکثر جج صاحبان کمنٹس کچھ دیتے ہیں، فیصلے کچھ دیتے ہیں، آپ ذرا ماضی کو دیکھیے گا۔ رہی بات، جہاں تک مجھے یاد ہے یا میرے علم میں ہے کہ انہوں نے بیل کی حد تک ان کو بیل دی ہے، ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ بیل میٹر جو ہے یہ میرٹس آف دا کیس پہ ایفیکٹ نہیں کرے گا، یعنی سبارڈینیٹ کورٹ جو بیٹھی فیصلہ کرے گی اس کو یہ اس کے رستے میں یہ آرگومنٹ جو بیل کے دوران ہوئے ہیں یہ ہنڈر نہیں کریں گے اس کو، لہٰذا یہ کیس کے میرٹ کے حوالے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، بیل جج صاحبان نے دی ہے، وہ ایک اور اس کے اپنے گراؤنڈز ہوتے ہیں۔ اچھا قائرہ صاحب، تمام سیاستدان تجزیہ کار یہ سمجھ رہے تھے کہ جو سائفر کیس ہے وہ عمران خان صاحب کے گلے کا پھندا بنے گا، اس میں بیل نہیں ملے گی، بڑی مشکلات خان صاحب کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑیں گی، لیکن اب آہستہ آہستہ وہ اس سے نکلتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جس طرح سے ابتدائی ججز کے کمنٹس ہیں، ٹھیک ہے ٹرائل کورٹ کے اوپر اثر انداز نہ بھی ہوں، لیکن سپریم کورٹ کی آبزرویشنز تو اس حوالے سے ہیں نا کہ بے شک گفتگو کے اندر ہوئی۔ دیکھیے، وہ گفتگو میٹر نہیں کرتی کہ وہ کسی ریکارڈ کا حصہ، ججمنٹ کا حصہ نہیں ہے، میڈیا کا حصہ ضرور ہے۔ بہتر ہے کہ ایسے کمنٹس نہ دیے جائیں جج صاحبان کی طرف سے جو الٹیمیٹلی کسی نہ کسی طرح کورٹ کے میرٹس پہ افیکٹ کرتے ہوں، بہتر تو یہی ہے۔ لیکن اب کیا کیا جائے، جج صاحبان اکثر جا کے بھی افیکٹ کرتے ہیں، اورل پرسپشن کا بھی ایشو بتا ہے، تو بہتر تو یہی ہے کہ کمنٹس نہ دیے جائیں بلکہ کیس سننے کے بعد فیصلہ دیا جائے، زیادہ موزوں طریقہ تو یہی ہے۔ اچھا قائرہ صاحب، ماضی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑی مشکلات ایک زمانے میں رہیں، تلوار کا نشان چلا گیا، تیر کا نشان مل گیا، پارٹی رجسٹریشن کبھی منسوخ ہوتی تھی، کبھی جو ہے وہ ملتی تھی۔ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی اس حوالے سے مکمل پلان رکھا ہوا تھا، ایک اور جماعت بھی سنا ہے کہ رائے حق پتہ نہیں خدائے حق یا خدمت حق کے نام سے رجسٹر کروائی گئی تھی، یعنی کہ متبادل بندوبست تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کمپیئر کریں پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ سیاسی پختگی کا کچھ معاملہ کم دکھائی دیتا ہے، تو کیسے کمنٹس کریں گے اس سارے معاملے کے اوپر کہ پاکستان تحریک انصاف ٹھیک طریقے سے ڈیل کرتی رہی ہے؟ دونوں کیسز کو کیسے آپ کمپیئر کریں گے، دونوں پارٹیوں کی مشکلات کو؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی تو بنی ہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی نا جی، عمران خان صاحب بنے ہی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے تھے، اور وہ تو ریسنٹلی ابھی تک یہ بات کہتے رہے کہ مجھ سے بات کی جائے، اور ابھی بھی پسے پردہ ان کے مذاکراتی عمل جو ہے اس کے بارے میں خبریں آپ بھی چلاتے رہتے ہیں، ہم بھی سنتے رہتے ہیں کہ وہ کوشاں ہیں کہ کسی طرح ہمارا کوئی ڈیل بریک ہو جائے، کوئی گفتگو ہو جائے، کوئی مذاکرات ہو جائے۔ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ تو جی ایک الیکشن میں نہیں، 10 الیکشن گزرے ہیں، اور ہر الیکشن میں کسی نہ کسی طرح پیپلز پارٹی کو کارنر کیا گیا، ہمارے لوگ توڑے گئے، دیگر جماعتوں میں بھیجے گئے، کیسز بنائے گئے، پھر الیکشن سے پہلے دھاندلیاں، الیکشن کے اوپر دھاندلیاں، الیکشن میں جیت جانے کے بعد وفاداری کا تبدیل کرانا، یہ لمبی داستان ہے۔ اور لیکن پیپلز پارٹی اسی بنیاد پہ بہت سارا تجربہ رکھتی ہے اپنی اسٹرگل کا، لہٰذا وہ
ताकतवर तबकात या अदालतें या इस तरह उनके हथकंडों का मुकाबला करें। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, जब बंदी लगाई गई, उनको सजा दे दी गई और इसी तरह की सूरत हाल थी और पार्टी का हेड नहीं रह सकती थी वो, तो फिर हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस रजिस्टर कराई थी, जिसके सरबराह मखदूम अमीन फ़हीम साहब थे और हमने तीर के निशान पे उसका 2002 में ये हुआ था। उससे पहले भी हमने निशान जो था वो तलवार का निशान गायब कर दिया गया और तीर कर लिया। तो ये पीपल्स पार्टी ऐसे अमल से गुजर चुकी है। अब अगर आज देखा जाए जो कुछ हो रहा है, ये बिल्कुल अचंभे का बायस है, ये गैर मामूली बातें हैं और इस तरह नहीं होना चाहिए। सियासी अमल में लोगों को इलेक्शन में मिलना चाहिए, किसी का रास्ता रोकना मुनासिब नहीं है और इस तरह रास्ते रोक के अगर आप इलेक्शन के अमल में जाते हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी। और अगर एक जमात और फिर पीटीआई ने खुद अपने लिए बहुत सारे खड्डे खोदे हैं। ये सारा जो कुछ इस वक्त हो रहा है इसकी बुनियाद उन्होंने खुद ही फराहम की थी। उनको ये समझ होनी चाहिए कि जब आप ताकतवर तबकात के खिलाफ या आप हवाओं के रुख के खिलाफ चल रहे होते हैं तो फिर आप उसकी तैयारी और उसके लिए एहतियाती तदबीर भी करते हैं। उनको तो किसी किस्म का रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं था, लिहाजा वो अपना इलेक्टोरल प्रोसेस ठीक करते, वो एब्सकॉन्डर्स को ना बनाते अपने अहदेदारान और वो बेहतर तरीके से उसकी तैयारी कर लेते और टाइमली कर लेते। अब जो हुआ ये तकलीफ दे है, लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए कि खाली निशान किसी जमात की पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए काफ़ी नहीं होता। आज के दौर में सोशल मीडिया का दौर है, अगर मुख्तलिफ निशानों के ऊपर भी लोग लड़े और उनको एक जमात ने ऑन किया तो सोशल मीडिया के ज़रिए उसकी दुहाई और उसका ढंडोरा पीटा जा सकता है और लोगों को उसकी खबर दी जा सकती है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि सियासी अमल का ऊपर जो लोगों का एतबार है वो ख़त्म होता जा रहा है। चाहिए हमें ये कि वो रास्ता, वो न्यूट्रलिटी, वो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए जिससे ये जो अमल है ये मोतबर हो। पाकिस्तान इस वक्त जिन मसाइल का शिकार है उसका बुनियाद जमहूरी अमल का इस्तेहकाम है और जमहूरी अमल जो है अब उसकी बुनियाद इलेक्शन है। अगर हम इलेक्शन की बुनियाद ठीक नहीं रखेंगे तो कैसे इस्तेहकाम, कौन सा इस्तेहकाम, ये इलेक्शन बेमानी हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि खान साहब या उनके बाकी लोगों के खिलाफ अगर वो किसी मुकदमे में मतलूब है तो अदालतें हैं, अदालतों में उनके केस तो चल रहे हैं, उनको जो प्रोसिक्यूशन है वो प्रोसीड करे। लेकिन जिन लोगों पे कोई केस नहीं है वो किसी केस उनको सिर्फ उनकी सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पे ये हक उनका डिनाई करना और वो भी इस तरह करना, ये बड़ा नुकसानदेह होगा मेरे लिए। अच्छा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन का एक रोल रहा है, ये इलेक्शन कमीशन की एक का दबाव रहा है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, ये आप समझते नहीं कि गैर ज़रूरी है और पार्टियां जो है वो पाकिस्तान के अंदर उनका स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं बना हुआ कि उसके अंदर कोई इस तरह से इलेक्शन हो, या ये होना चाहिए आपको लगता है? गुजारिश ये है कि ये तो एक और सवाल है ना कि क्या होना चाहिए, इसमें बेहतरी होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का इसमें कम रोल होना चाहिए, बिल्कुल कम रोल होना चाहिए। लेकिन जब तक ये कानून तब्दील नहीं होता तब तक जो है ना, हमने आज के कानून के मुताबिक चलना है, फैसले आज के कानून के मुताबिक होने हैं, फैसले आज के आइन के मुताबिक होने हैं। कल इसमें तरमीम होनी है, आइन के अंदर भी बेहतरी आ सकती है, कवानीन को भी बेहतर करने की जरूरत है, रूल्स को भी बेहतर करने की जरूरत है, बिल्कुल इसमें बहुत सारी बहसें हो सकती है। अच्छा, पीटीआई में इक़्तिदार की कुछ जंग आपको दिखाई नहीं देती कि लतीफ़ खोसा साहब ये कहते हैं कि जी मैं नायब चेयरमैन हूँ और मैंने जो है वो बैरिस्टर गौहर को क्या पता, मैंने पार्टी को चलाना है। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आ गए तो उन्होंने भी कहना है कि यही जो है वो मेरे हाथ में इंसाफ का झंडा है। तो आने वाले वक्तों में आपको पीटीआई के लिए इंट्रा पार्टी जो है वो इख्तलाफात दिखाई देते हैं? जी हाँ, ऐसा होगा, ये नेचुरल अमल है। अभी तक तो लोग खान साहब की मोहब्बत में ज्यादा हैं, लेकिन चुके हैं। ये एक खास बुखार होता है, एक खास कैफियत होती है कुछ हालात में, जब खास तौर पे इलेक्शन या रिएक्शन के मोड होते हैं, इलेक्शन का मोड होता है, तो उसमें लोग आसानी से अक्ल इस्तेमाल नहीं करते, वो जज्बात के तहत काम कर रहे होते हैं। तो जब ये जज्बात ठंडे होंगे, ठहरेंगे, तो फिर लोगों को
समझ आएगी कि जिस ख्वाब में, जिस ख्याल में वो चल रहे थे वो सारा दुरुस्त तो नहीं था, लिहाजा बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी, अंदर से बहुत सारे फ्रैक्शंस बनेंगे। लेकिन फिलहाल बैरिस्टर गौहर साहब को क्योंकि उनकी जमात के सरबराह ने खुद उनको एक तरह का अपॉइंट ही किया है ना, और बाकी लोगों को भी। खोसा साहब का क्लेम अपनी जगह, लेकिन दुल्हन वही जो पिया मन भाई है। बिल्कुल ठीक है सर। आईपीपी का क्या रोल नजर आता है आपको? आईपीपी को बड़ी मुश्किलात का सामना है, मरियम नवाज के मुकाबले में अलीम खान साहब हैं, यानी कि कोई सीट एडजस्टमेंट भी अभी तक वाज़ेह तौर पे नहीं है, हो सकता है आने वाले वक्तों में आ जाए। तो कोई आईपीपी को कुछ आपको लगता है चांस मिलेगा अगली हुकूमत में थोड़ा बहुत? देखिए आईपीपी बुनियादी तौर पे तो हमारे यहाँ ताकतवरों की जमात है, इलेक्टेबल्स की जमात है, और उनके साथ मुस्लिम लीग की एडजस्टमेंट कराने की कोशिश की गई है। सुना है कमेटियां बैठी हुई हैं। देखिए ये फैसला करना मुस्लिम लीग के लिए भी आसान नहीं होगा, यही बात हम बार बार कहते रहे हैं, लेकिन हमारे दोस्तों को ये बात समझ नहीं आती, क्या करें। आईपीपी का मुस्तकबिल मुझे लगता है कि इस मुल्क के इलेक्शन की तरह ही होना है, क्योंकि आईपीपी को अगर एडजस्टमेंट नहीं मिल भी गई तो वोट कितना ट्रांसफर होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर नहीं मिलती तो उनके खिलाफ जो पीटीआई के कारकुन के वो तो उनके गले पड़ेंगे, शायद उनको मुस्लिम लीग की मोहब्बत जो है वो उनका हिस्सा ना बंटवा सके। बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ मौजूद थे। मुल्क के अंदर खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी रोल के हवाले से बड़ी तफसील से बात हुई। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे कुछ मईशत की। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब स्टॉक मार्केट एक रिपोर्ट के मुताबिक, टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट है, इसके मुताबिक 2023 के अंदर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर मुनाफा अगर कमाया गया तो वो स्टॉक मार्केट थी, जिसमें 53% तक रिटर्न की शरह रही। एक तरफ इतनी बुलंद शरह सूद थी, दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करती रही अगर इन शेप ऑफ नंबर्स देखा जाए, लेकिन आखिर में साल के आखिर में हम देख रहे हैं कि डाउन है। इसको आप किस तरीके से सम अप करेंगे, क्यों इतना जो अच्छा परफॉर्म करती रही बुलंद शरह सूद के बावजूद, और अब क्यों हालात थोड़े से डाउन नजर आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा स्टॉक मार्केट जो है उसकी अहमियत विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए कि ये एक अमीर जैसे कहते हैं मार्केट में खिलाव है और ये ऊपर नीचे जाता रहता है। और इसकी वजह जो है इस साल इसके नुमायां तौर पर बढ़ने की यकीनन ये है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो स्टॉक मार्केट शेयर्स का वैल्यू में है वो हमारे बैंकों का है, और माशाल्लाह बैंकों ने बहुत नफ़ा कमाया है। और दूसरी तरफ हमारे कुछ प्राइवेट एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनमें अच्छी खासी आमदनी हुई है। ये मिल मिला के इसके नतीजे में मार्केट में इजाफा आया है। मगर अगर आप पिछले 7-8 साल देखें तो जो इजाफा हुआ है स्टॉक मार्केट में वो अफरात ज़र से कम हुआ है। इस साल यकीनन ज़्यादा हुआ है, मगर पिछले 6-7 साल से इसके इजाफे में बिल्कुल कोई ख़ास बेहतरी नहीं आई थी। अब ये देखना है कि ये देखिए अगर वाकई स्टॉक मार्केट हमारा स्ट्रॉन्ग और आगे चलकर और बढ़ने वाला होता तो हम सब की ख्वाहिश ये थी कि बाहर से पैसा आता, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में लगता। दैट इज द ट्रू मार्केट टेस्ट ऑफ सक्सेस। मगर मेरा अंदाजा ये है कि शायद ज्यादा पैसा बाहर से नहीं आया है। ये बिल्कुल अंदरूनी जिसे कहते हैं एक सिलसिला है। और अब देखिए पिछले कोई एक हफ्ते से इसमें भी गिरावट शुरू हो चुकी है। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में एक ख़ास तबका है कि जो ये माहौल बना रहा है कि इलेक्शन से पाकिस्तान के अंदर इस्लाहात का अमल मईशत में रुक जाएगा और इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान में जो है वो मईशत जो है वो तबाही का शिकार होगी, उसको मज़ीद नुकसान होगा क्योंकि एक सियासी हुकूमत आ जाएगी जो फैसले नहीं कर पाएगी। तो इस ख्याल से क्या आप मुत्तफ़िक़ हैं या आप समझते हैं ये गुमराह कुन है? मेरा अपना ख्याल ये है कि अभी हमें एक मुस्तहकम हुकूमत चाहिए जिसके हैसियत ये हो कि उसके पास इतने वोट हों
کہ وہ ایک لیجیٹمیٹ حکومت ہو اور سخت اقدامات لینے سکے اور اس کے پاس 5 سال کا ہورائزن واضح طور پر موجود ہونا چاہیے. ہمیں اس طرح کے سخت اقدامات لینے ہیں اور اب آپ تاریخ میں دیکھیے کہ اللہ کے فضل سے ایسے وقت بھی آئے جب ہمارے منتخب حکومتوں نے یقیناً اچھے کام کر کے دکھائے ہیں. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں کہ جب ہمارا پاور لوڈ شیڈنگ کا پرابلم حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا تو پاکستان نے سی پیک کے دستخط کیا چائنا کے ساتھ اور چائنا نے اس کے 4-5 سال بعد 10,000 میگا واٹ ایکسٹرا لگائے. یہ ایک ایگزامپل تھا ایک اور ٹف ڈیسیشنز کا. دوسرا ٹیررزم پہ جب آرمی پبلک اسکول پہ اٹیک ہوا تو اس کے بعد ہماری جو اس وقت کی منتخب حکومت تھی انہوں نے ایک ایکشن پلان نیشنل ایکشن پلان بنایا اور رد الفساد وغیرہ شروع ہوا اور اس سے کافی کم کیا گیا. تو ہم حکومتیں اگر منتخب ہو لیجیٹمیٹ ہو اور ٹرو بیس ہو تو ہم سب یہی امید کرتے ہیں کہ وہ دے ول ریفلیکٹ دی ایسپریشنز آف دی پیپل اور اچھے سخت اقدامات اگر لینے پڑ رہے ہیں تو انشاءاللہ ضرور لیں گے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ایک اختیار ہے حکومت کے پاس سپلیمنٹری گرانٹ کا، لیکن آئی ایم ایف کہتا ہے کہ اس اختیار کو آئینی ترمیم کے ذریعے ختم کیا جائے اور حکومتوں کے پاس سپلیمنٹری گرانٹ کا آپشن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کا غلط استعمال ہوتا ہے. آئی ایم ایف کا یہ مطالبہ کتنا مشکل ہوگا اس کو عمل درآمد کرنا، اور کیا یہ پاکستان کے لیے پاسبل ہوگا بھی یا نہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ہمارے فائنینشیل لاز ریگولیشنز اینڈ پروسیجرز میں سپلی گرانٹ کی پروویژن اس وقت ہوتی ہے جب ایک طرح سے کوئی ایمرجنسی ہو. اب فرض کیجئے کہ سیلاب آیا تھا پچھلے سال، اس کے نتیجے میں بے تحاشا نقصان ہو رہا تھا، اس وقت ہمیں ایمرجنسی فنڈز کی ضرورت تھی تو وہ ہم نے سپلیمنٹ گرانٹ کے تھرو پورے کیے پروونشل لیول پہ بھی اور زیادہ تر اور کچھ فیڈرل لیول پہ بھی. تو یہ ایمرجنسی پروویژن لا میں رہنا چاہیے. البتہ اس کی جو اپروول ہے اس کا ڈیو پروسیس ہونا چاہیے. اٹ شوڈ گو ٹو دا لیول آف دا اکنامک کاؤنسل جو ہمارا آئینی ادارہ ہے اور وہاں اپروول ملنے کے بعد آپ امیڈیٹلی ایمرجنسی میٹنگ کنوین کر کے آگے بڑھیں. ڈاکٹر صاحب ایک بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ 70 ارب کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور 4-5 بینکوں کے اوپر 9 کروڑ روپے کا جرمانہ ہو جاتا ہے. یہ اسٹیٹ بینک کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اور سلیم مانڈویز والا صاحب جو سینیٹر ہیں انہوں نے کہا یہ بڑا مبہم قسم کا فیصلہ ہے، بڑا عجیب و غریب قسم کا فیصلہ ہے. تو اسٹیٹ بینک کی کیا کمرشل بینکوں کے آگے چل نہیں رہی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے 70 ارب کی اگر منی لانڈرنگ ہو گئی ہے 9 کروڑ کا جرمانہ کافی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ہم جب جوان تھے تو اس وقت پاکستان کے بینکوں کو نیشنلائز کر دیا گیا تھا. اس کے کچھ وجوہات تھے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی بھی کچھ حد تک وہ وجوہات موجود ہیں، حالانکہ ہم نے لارج اسکیل ڈی نیشنلائزیشن کر دیا ہے اور صرف ایک بینک ہے جو گورنمنٹ کا کام کرتی ہے، وہ نیشنل بینک آف پاکستان. دیکھیے بہت سی باتیں ایسی ہیں جس پہ ہمیں پریشانی ہے. ایک تو آپ نے جس کا ذکر کیا، اس سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ جو ہمارے سب سے اہم سیکٹرز ہیں یعنی کہ زرعی شعبہ یا چھوٹے جو کاشتکار ہیں یا چھوٹے ادارے جو ایس ایم ایز ہیں، ان سب کو اکٹھا کر لیں آپ تو ہمارے کمرشل بینک ان میں بالکل دلچسپی نہیں ہے کہ ان کو کریڈٹ پرووائڈ کریں. اب آپ یہ سوچئے کہ ہم ایگریکلچرل کریڈٹ جو ہے وہ مشکل سے 10 یا 12% پورا جاتا ہے، ایس ایم ایز کو مشکل سے 6% جاتا ہے. تو یہ جو ڈیولپمنٹ رول ہے کمرشل بینکس کا، وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں اس کو پھر سے ریویو کرنا پڑے گا. اور میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس زمانے پہ چلے جائے جب کریڈٹ پلان ہوتا تھا، اور جب کریڈٹ پلان امپلیمنٹ کسی بینک نے نہیں کیا ہوتا تھا تو ایکسٹرا ٹیکسیشن ان پہ لگایا جاتا تھا. میرا خیال سے from a development point of view یہ اس طرح کا نظام ہمیں واپس لانا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب ایک آخری چیز کے اوپر روشنی ڈالیے گا. ایف بی آر کی تنظیم 9 کے حوالے سے فیصلہ ہوا ہے
حکومت یہ سوچ رہی ہے, سمجھ رہی ہے کہ کسٹمز کا الگ بورڈ بنا دینا چاہیے تاکہ کسٹمز کے معاملات الگ ہوں اور ان لینڈ ریونیو اور دیگر اس طرح کے معاملات الگ ہوں. اور آئی ایم ایف نے تجویز دی تھی کہ کچھ عرصے کے لیے کوئی نیشنل ٹیکس بورڈ ٹائپ کی چیز بنا لی جائے. تو یہ کتنا قابل عمل ہوگا, کتنا بہتر ہوگا محصولات کے لیے؟ دیکھیں اگین ود آل ڈیو ریسپیکٹس یہ نامناسب ہے. اگر ہمیں کوئی ترمیم کرنی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا سیلز ٹیکس کا نظام جو ہے وہ پوٹینشلی سب سے بڑا پھیلا ہوا نظام ہے. پروونشل گورنمنٹ سیلز ٹیکس سروسز پہ لگاتے ہیں جو تقریباً 60% ہے ہمارے اکانومی کا, اور ہمارے فیڈرل گورنمنٹ 22% کے قریب انڈسٹری پہ لگاتا ہے اور امپورٹس پہ لگاتا ہے. ان میں آپس میں کوآرڈینیشن کی بے پناہ ضرورت ہے انپٹ ان ٹیکس انوائسنگ وغیرہ کے لحاظ سے. وی نیڈ اے نیشنل کوآرڈینیشن میکنزم. ہندوستان نے 6 سال کی محنت کے بعد ایک ریفارم پورا امپلیمنٹ کیا ہے آن سیلز ٹیکس, اور سکسیسفلی اب ان کا اسٹیٹ لیول سیلز ٹیکس وہاں تو گڈس پہ ہے, اور فیڈرل لیول یا یونین لیول ہندوستان میں سروسز پہ ہے. اس کو مرج کر کے افیکٹولی چلا رہے ہیں. ہمارے یہاں سب سے اہم مسئلہ ہے کوآرڈینیشن آف پروونشل اینڈ فیڈرل سیلز ٹیکس. کسٹمز ڈیوٹی از ناٹ سو امپورٹنٹ. اس پہ غور کریں اور اس کے نتیجے میں ریونیوز میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.